تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نیکی کا ارادہ کرے لیکن اس پر عمل پیرا نہ ہو سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ایک پوری نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور اگر ارادے کے ساتھ ساتھ وہ عمل بھی کر لے تو 10 سے 700 گنا بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ جتنا اخلاص زیادہ ہوتا جائے گا ثواب بڑھتا جائے گا۔ کم سے کم 10 تو ملیں گے، 1 کے 10، یہ کم سے کم ہے، پھر 700 گنا تک، یعنی ایک عمل کا ثواب 700 تک، پھر اس سے بھی زیادہ سرکار فرماتے ہیں گویا کہ جتنا اخلاص زیادہ، جتنا اللہ کی رضا مطلوب، جتنا اپنے عمل کو چھپایا، جتنا مخلوق کو متاثر نہ کرنے کا ارادہ کیا، جتنا مخلوق سے مغفر پوشیدہ رہ کر نیکی کی، اتنا ہی اس کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے لیکن عملی جامہ نہ پہنائے تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کے لیے ایک کامل نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے، یعنی گناہ کا ارادہ کیا پھر توبہ کر کے رک گیا، ثواب اس پر بھی ملے گا، اور اگر ارادے کے بعد عمل بھی کرے تو اللہ تعالیٰ صرف ایک برائی تحریر فرماتا ہے۔ کتنا بڑا کرم ہے، نیکی کا ارادہ کریں نیک عمل میں رہے گا، برائی کا ارادہ کریں ابھی برائی لکھی نہیں جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روک دے گا، ٹھہر جاؤ پہلے دیکھو کیا کرتا ہے، اگر رک جائے اس پر ثواب لکھ دو، اور اگر برائی کرے تو ایک ہی برائی لکھو، لیکن اگر نیکی کا ارادہ کرے پوری نیکی کا ثواب لکھ دو، اور اگر کر گزرے تو 10 کم از کم، ورنہ جتنا اخلاص کامل، جتنا اخلاص زیادہ، اتنا زیادہ سے زیادہ ثواب لکھ دو۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ 700 گنا سے زیادہ والا جو معاملہ ہے اس سے حاصل کیا جائے، اور اس کے لیے اپنے عمل کو چھپانا اور اخلاص کے ساتھ عمل کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں صرف اللہ کی رضا مطلوب ہو، یہ بڑی پیاری بات ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا لکھا ہے بزرگان دین نے کہ اگر بزرگ لوگ دیکھتے تھے کسی کوئی غریب آدمی ہے، تنگ دست ہے، تو رات میں تھیلی میں دینار وغیرہ ڈال کر اس کے گھر میں پھینک دیا کرتے تھے، اور نکل جاتے تھے اندھیرے میں، وہ آدمی اٹھاتا تھیلی، باہر آ کے دیکھتا کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اس طرح اپنے اخلاص کے ساتھ دوسرے کی مدد بھی ہو گئی اور اپنے آپ کو بھی چھپا لیا۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ دیتے 10 ہیں، ظاہر کرتے ہیں کہ میں نے 1000 دیے ہیں، اور اس میں بھی چوڑے ہو کے گھومتے رہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہماری عزت بھی ہونی چاہیے، اور ہمیں لوگ ہماری تعریفیں بھی کریں، ہمیں سخی بھی کہا جائے۔ پھر 10 کے سامنے بڑھ کے مارتے ہیں، وہ جی ہم نے تو 50 بچیوں کی شادی کروائی ہے، 10 مدرسے میں ہم نے یہ دیا ہے، 50 مسجدیں میں نے بنائی ہیں، فلاں مسجد میں چندہ میرا جاتا ہے، 12ویں پہ ہم اتنی دیگیں پکاتے ہیں، اتنے اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے ایسی سنا کے اپنے عمل کو ضائع کرنا؟ یہ ثواب اسی وقت آپ کا 700 گنا بلکہ اس سے زیادہ بڑھتا جائے گا کہ نیک عمل کریں اور خاموش، اندر سے کتنے گولے اٹھ رہے ہوں، سنا دے، کیونکہ نفس تو ایسی ہوتا ہے، جب آپ کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا نفس خواہش کرے گا، آپ کا نفس خواہش کرے گا کہ اپنا عمل سنا، تاکہ سب لوگ متاثر ہو جائیں، سب تو اس سے مروب ہو جائیں، اور خصوصاً جب سب اپنے بتا رہے ہوں جی ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، تو اندر سے نفس چھلانگے لگائے گا تم بتاؤ، ورنہ تمہاری ذلت اور بےعزتی ہو جائے گی کہ تم نے کیا کیا۔ اس وقت اپنے آپ کو خاموش رکھنا بہت بڑا جہاد ہے کہ انسان اور عاجزی کے کرتے ہوئے کہے جی میں تو کچھ بھی نہیں کر سکا، آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے عمل کیے، کاش میں بھی کر لیتا، یہ کہہ کر اٹھ کر آنا بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ بلکہ ہم تو، میں نے جیسے کہا کہ ایک دیتے ہیں تو 100 کا ذکر کرتے ہیں، جھوٹ ملا لیں گے، اچھا تو آپ نے یہ کیا، ہم نے تو یہ کیا ہے، چاہے جھوٹ ہو جائے، وقتی عزت تو بن جائے لوگوں کے درمیان۔ تو ایک اپنے عمل کو سنانے کا وبال، دوسرا جھوٹ بولنے کا وبال، جھوٹی عزت پا کے انسان اپنے قلب میں اطمینان محسوس کرے، تو یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے ہیروئن پی کے نشے سے لذت حاصل کرنا، کہ لذت اس میں بھی ہے لیکن بڑی مہلک لذت ہے۔ اسی طریقے سے اپنے نیک عمل کو سنا کے وقتی قلبی سکون حاصل کرنا، یہ حقیقتاً سکون نہیں ہے بلکہ جہنم کے اس میں عذاب اور درد پوشیدہ ہے۔ جیسے ہیروئن پینے کے بعد پھر اپنی صحت کو جب برباد کر لیتا ہے، معاشرے میں ذلیل ہو جاتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ وقتی لذت اپنے پیچھے کتنے بڑے فتنے اور فساد کو لے کر آئی۔ اسی طرح اپنے نیک عمل کو سب کے سامنے سنانا، بار بار سب کو متاثر کرنے کی کوشش کرنا، اور اس قسم کے موقع پر خاموش نہ رہنا یا خاموش رہنے کو اپنے لیے ناممکن اور بہت ہی مشکل ترین تصور کرنا، یہ آگے چل کے ہو سکتا ہے برسوں رلائے، اس پر ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔
ایک بہت ہی بہترین روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نے سنا تھا، اور یہ طویل روایت ہے، میں اپنے الفاظ میں اس کو آپ کو عرض کرتا ہوں آخر میں، کہ پہلے زمانے میں 3 دوست تھے جو کسی کام سے گھر سے نکلے. جب جنگل میں پہنچے تو بارش شروع ہو گئی، تو وہ ایک غار میں چلے گئے، اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ایک غار میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک چٹان اوپر سے گری اور غار کا دروازہ بالکل بند ہو گیا. اب وہ سوچنے لگے اب ہم کیسے باہر نکلے، راستہ بالکل نہیں مل رہا تھا. تو ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے کسی نیک عمل کے وسیلے سے دعا مانگے، وہ نیک عمل جو بڑا اخلاص کے ساتھ کیا ہو. تو یہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ انہ لا ینجیکم من هذه الصخرۃ الا ان تدعوا اللہ تعالی بصالح اعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یعنی اس چٹان سے تم نجات نہیں پا سکتے ہو مگر اس طرح کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو اپنے نیک اعمال کے وسیلے کے ساتھ. لفظ دیکھیں بصالح اعمالکم، با یہاں وسیلے کے لیے آئی ہے، تمہارے اپنے اعمال صالح کے وسیلے سے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ اس چٹان کو ہٹا دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ بڑے خوش عقیدہ تھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلے کے قائل تھے کہ وسیلہ پیش کیا جائے تو اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے. اب ان میں سے پہلا ایک شخص شروع ہوا، اس نے کہا کہ یا رب کریم تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میں جب جنگل سے لکڑیاں وغیرہ کاٹ کے واپس آتا تو دودھ لے کر آتا تھا، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنے بیوی بچوں اور خدام کو پلاتا تھا. ایک دفعہ جب میں بہت دور جنگل میں نکل گیا، رات دیر سے واپس آیا تو ماں باپ سو چکے تھے. میں دودھ کا پیالہ لے کر ان کے پاس پوری رات موجود رہا، یہ ہو سکتا ہے اب یہ جاگے اور میں ان کو دودھ پلاؤں. میرے بچے ساری رات میرے قدموں میں بلکتے رہے بھوک کی وجہ سے، لیکن میں نے ان کو نہیں دیا تاکہ اپنے ماں باپ کو پہلے پلاؤں. اے اللہ اگر میرا یہ، اور پھر جب وہ صبح جاگے تو میں نے ان کو پلایا، اگر میرا یہ عمل تیری رضا کی خاطر تھا تو اس چٹان کو ہٹا دے. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی لیکن ابھی بھی راستہ نہ بنا. تو دوسرے شخص نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب کریم تو جانتا ہے کہ میری ایک رشتہ دار عورت تھی جس کی طرف میرا دل مائل تھا اور میں برائی کا ارادہ کرتا تھا. تو ایک مرتبہ میں نے اس کے سامنے برائی کا ارادہ کیا تو اس عورت نے منع کر دیا، وہ خوف خدا رکھنے والی تھی. پھر کچھ عرصے بعد قحط سالی پڑی تو وہ میرے پاس مدد طلب کرنے کے لیے آئی، تو میں نے 100 دینار اس شرط پر دینے پر رضا کا اظہار کیا کہ تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے. وہ مان گئی. جب ہم تنہائی میں پہنچے تو اس نے کہا کہ تو اللہ کا خوف کر، تو میری تنگ دستی کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ کر رہا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تیری رضا کی خاطر میں خوف پہ مبتلا ہوا اور میں نے اس کو پیسے دے کر جانے دیا اور گناہ نہ کیا. اگر یہ گناہ چھوڑنا تیری رضا کی خاطر ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے. کہتے ہیں کہ چٹان اور سرک گئی لیکن ابھی بھی راستہ پورا نہ بنا. پھر تیسرے نے عرض کی، یا رب کریم تو جانتا ہے کہ میرے پاس ایک شخص آیا تھا مزدوری کرنے کے لیے. جب وہ کام وغیرہ کر کے مزدوری کا وقت آیا تو وہ چلا گیا تھا، مزدوری لینے دوبارہ واپس نہ آیا. میں نے اسی کے جو پیسے تھے جو مزدوری کے مجھے دینے تھے میں نے اس سے مختلف کام کیے اور جانور وغیرہ لیے، وہ بڑھتے رہے اور حتیٰ کہ بہت سارے جانور وغیرہ بن گئے. پھر کچھ عرصے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ میری مزدوری مجھے لوٹا دیجئے. تو میں نے کہا سب کا سب لے جاؤ، تمہارا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. تو میں نے کہا نہیں، یہ آپ ہی کے پیسے سے میں نے سب بنایا ہے تو یہ آپ ہی کا، آپ لے جائیں. تو وہ سب کا سب لے گیا. اے اللہ اگر اس امانت کا ادا کرنا تیری رضا کی خاطر تھا تو اس چٹان کو ہٹا دے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فن فرجت الصخرۃ فخرجوا یمشون، تو وہ چٹان اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور وہ دونوں چلتے ہوئے، وہ سب کے سب چلتے ہوئے باہر نکل گئے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. آپ اندازہ فرمائیں کہ اخلاص کے ساتھ کیے گئے نیک اعمال کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی زبردست اہمیت ہے کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنی پریشانی، اپنی مصیبت کو دور کرنے کا سوال کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی کرم نوازی فرماتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے، ہمارے بھائی بہن کہتے ہیں جو کہ وظیفہ بتائیے جس سے ہماری پریشانی دور ہو جائے، تنگ دستی دور ہو جائے. حدیثیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ جو بھی نیک عمل کرو اخلاص کے ساتھ کرو، تاکہ اگر کبھی کوئی پریشانی وغیرہ آئے تو تم انہی نیک اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کر دو، اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتیں
دور کر دے گا۔ اس حدیث پہ انشاءاللہ مزید تبصرہ بھی ہوگا، لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔